الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و صلوات کے بعد محترم بزرگ اور حاضرین، یاد ہوگا آپ حضرات کو پچھلے جمعہ میں نے سورہ حجرات کی دوسرے رکوع کی ایک آیت کا حصہ آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ، اس کی وضاحت میں نے کی تھی. حاضرین، مسلمان ایک برادری ہے. سورہ حجرات کے پہلے رکوع کے آخر میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. بھائیوں کے درمیان اصلاح ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، آپس میں اختلافات نہ ہو، رنجش نہ ہو. اس سے اوپر کی جو آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اس آیت میں اللہ نے کہا، میں نے پچھلے جمعہ بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی مجلس کے آداب کو بیان فرمائے کہ آپ کے پاس جانا ہو تو کس طرح جائیں، آپ کی آواز سے اپنی آواز نہ بڑھائیں، حضور کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو دستک نہ دے، انتظار کرے آپ کی آمد کا. اور اسی طرح سے جو ہے آپ کو بلانا ہو تو جس طرح دوسرے دوست احباب کو پکارتے اور بلاتے ہیں اس طرح بلایا نہ کریں. پھر آخر میں دو مومنوں کی جماعت آپس میں اگر لڑے تو ان کے درمیان صلح کریں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اور آخر میں سورہ حجرات کے آخر میں فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد کے رکوع کی میں نے پچھلے ہفتہ آپ کو بتایا کہ وہ اسباب اللہ اس میں بیان کر رہے ہیں جس میں آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے. جو اسباب لڑائی کے ہیں، جن اسباب سے آپس میں لڑائی پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ لانے کا. پہلی بات یہ فرمائی کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد حضرات مردوں کا مذاق نہ اڑائے. کہ ایسا نہ ہو کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق کر رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، عورتیں ایک دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ مذاق اڑانے والے جن کا اڑایا جا رہا مذاق وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہے. پھر یہ اس بات کی تو میں نے پچھلے جمعہ میں تفصیلی گفتگو کی تھی اور بڑی تفصیلی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنائی تھی. اس کے آگے کی نصیحت اللہ کی طرف سے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، آپس میں تانے مت دیا کرو.
किसी को बुलाना, किसी को बात करते हुए उसकी किसी बुराई का उसके सामने इस तरह से जिक्र करना, इस तरह उसकी बुराई का तस्करा करना जिससे उसे ठेस लगे, उसको तकलीफ हो, ये ताने देना है। ये तो फलान तो है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। देखिए कुरान करीम की जो हिदायत हैं वो अपने अंदर बड़ी तफसील रखते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी खुतबात में आपको बताया है कि अगर अल्लाह इबादत हो, अहकामात हो, मसाइल हों या फिर जो है अखलाकियात हों, मुआमलात हों, अल्लाह ने कुरान में जो है मुजमल और शॉर्टकट अंदाज को अपनाया है। अगर उसको तफसीली तौर पर अल्लाह बयान करता तो हमारे पास जो कुरान है उस जैसा 30 कुरान हो जाता, तो फिर हमें उसे याद करना भी मुश्किल होता, हाफिज कुरान बनना भी मुश्किल होता, तरावी में पढ़ने भी मुश्किल होता, उसकी तफसीर और तर्जुमा भी जो है समझना मुश्किल होता। इसलिए अल्लाह ने एहसान फरमाया, कुरान एक मुख्तसर किताब है जो हर चीज़ के उसूल को अपने अंदर लिए है। तफसीलात आपको हुजूर की ज़िंदगी में मिलेगी, हुजूर की इरशादात में मिलेंगी, आपके फरमोदात में आप कुरान की जो है वो तफसीलात को ढूंढे। मैंने हवाले के लिए बार बार इसी जुमा के जो है इसी मिंबर और महराब से मैंने बार बार आपसे कहा है कि कुरान में 5 नमाजों का तस्करा तो है, लेकिन नमाजों की तादाद का तस्करा आपको कुरान में नहीं मिलेगा। किसी भी नमाज की रकात की तादाद कुरान में नहीं है। इसी तरह ये ज़कात का हुक्म तो कुरान में आप पढ़ेंगे, बारहा सुना होगा आपने, लेकिन ज़कात किस माल पर है, कितने माल पर है और कितने माल पर कितना ज़कात निकाला जाए, ये तफसीलात आपको कुरान में नहीं मिलेगा। व अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन हज का तफसीली तरीक़ा क्या है, हज के फ़राइज़ क्या हैं, उम्रा के अरकान क्या है, हज के वाजिबात क्या हैं, हज किन बातों से टूट जाता है और दम किन बातों से वाजिब होता है, आपका हज गलत कब होगा, ये सब तफसीलात आपको हुजूर की ज़िंदगी में ढूंढनी पड़ेगी और उसकी तफसीलात हज़रत अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में मिलेंगी। आपकी हदीस में आप देखें और इसी को रखकर उलमा ने जो है मसाइल बनाए हैं। तो बहरहाल फरमाया कि वला तनाबज़ु वला तलमिज़ु अनफुसकुम, एक दूसरे को ताने मत दिया करो, ताने देकर सामने वाले का दिल तोड़ते हैं। हदीस में फरमाया कि अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। इस तरह आप आईने में खड़े होकर अपना चेहरा देखते हैं, कहीं दाग धब्बा लगा हो, बाल सीधे ना हो, दाढ़ी सीधा ना हो, कुछ जो है कले पर होंठों पर लगा हो तो उसे पाक करते हैं, और जो चेहरे को सिंगारना चाहता है वो भी आईने पर खड़े होकर अपने को सिंगारता है। तो फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, का मतलब है कि आईना देखिए ऐब उसी को दिखाता है जो देख रहा है, दूसरे को नहीं दिखाता। इसलिए आप अगर किसी की गलती को उसे बताना चाहते हो तो उसे अच्छे अंदाज से तन्हाई में, भाई आप ये आपके पास जो है आदतें हैं ये अच्छी नहीं हैं, इस्लामिक तौर पर आप इनको सही कर ले, अच्छे अंदाज से आप समझाएं। दूसरों के सामने आप उसे डांटेंगे, दूसरों के सामने आप चिल्ला कर कहेंगे, ये उसकी तौहीन है और इसमें उसकी जो है बेइज्जती होती है, इसे कोई बर्दाश्त नहीं करता है, बजाय फ़ायदे के जो है उसका नुकसान होता है। इसलिए फरमाया कि वला तलमिज़ु अनफुसकुम, एक दूसरे को ताने मत दिया करो। दूसरी बात, कुरान करीम के इन अल्फाज पर आप गौर करें, वला तलमिज़ु अनफुसकुम का अल्फाजी माना, लफ्जी माना ये है कि तुम खुद को ताने मत दो। और जाहिर है कि कोई भी आदमी खुद को ताने नहीं देता है, ताने तो दूसरों को देता है। तो खुद को जो ताने देने से मना किया गया, इसका मतलब ये कि दूसरों को ताना देना ये खुद को ताना देने के बराबर है। जैसे आप जो है हदीस में आता है कि ऐसे लोग भी होंगे क़ुर्ब क़यामत जो अपनी माँ की गाली देंगे, जो खुद की माँ की गाली देंगे। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या ऐसा दौर भी आएगा? हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम दूसरों की माँ को गाली दोगे और उसके जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देगा
تو ایسا ہی ہوا کہ تم نے ہی اپنی ماں کو گالی دیا. جیسے قرآن میں ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم اگر دوسروں کی خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری خداؤں کو گالی دیں گے. اس لیے دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دیا کرو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. نہ انجانے میں، نادانی میں، بے شعوری کے عالم میں، جہالت میں وہ لوگ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. تو حاضرین، تانے دینے سے، جیسے کسی کو جو ہے وہ یوں کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہا ہے. ہر آدمی میں عادتیں بری بھی ہوتی ہیں اور ہر آدمی کے اندر 100% اچھے اخلاق نہیں ہوتے ہیں. عام طور پر کسی کو سمجھانا ہو تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو ایک عام حکم قرآن کا یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم کسی کو اگر دین کی طرف بلانا چاہتے ہو اور رب کی طرف بلانا چاہو تو یاد رکھو حکمت کا خیال رکھو. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ اسے بلاؤ. ڈانٹ کرنی، دعوت تو تبلیغ میں چلنے والے بھائی، تبلیغ جماعت کے بھائی یہ اصول جانتے ہیں کہ جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو اصول اور قانون یہ ہے کہ ایک ان کا طریقہ ہے اپنا جماعت کا. ایک امیر ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے. پھر گشت میں جو ہے 3-5 آدمی نکلتے ہیں. امیر کا کام جماعت کو سنبھال کے لے چلنا، متکلم کا کام ہوتا ہے سامنے والے جسے ملاتے ہیں اسے دین کی بات کرنا، اور جو رہبر کا کام ہوتا ہے وہ مقامی ہوتا ہے. جماعتیں تو باہر کی بھی آتی ہیں، تو مقامی آدمی رہبر بنے گا اور وہ دوسروں سے جو ہے ملائے گا. ملاتے ہوئے اس کی اچھی عادتیں سنائیں، اس کی تعریف کر کے سنائیں. سامنے والا یوں محسوس کرے کہ ان کے دل میں تو میرے لیے عظمت ہے. اس کی 99 برائیاں ہوں اسے بھی چھپائے، اس کی ایک اچھائی ہو تو تعریف کرے. یہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے پہلے بھی چھلا لگائی ہے اور ان کے 2 بچے حافظ ہیں، فلاں ہیں. یہ اچھی باتیں بتائیں. یہ رہبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا تعارف کر کے ملائیں. اصول اسی لیے بتائے گئے کہ سامنے والے کے اندر کوئی برائی ہو تو چھپائیں اور پھر اس کی اچھی بات بتا کر متکلم سے، بات کرنے والے سے ملا کر اسے کوئی دینی بات کو سمجھائیں. تو حاضرین، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تم حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ، واعظ اور نصیحت کی ضرورت پڑے تو وہاں بھی اچھے انداز کو اپناؤ. آپ کو وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ہارون رشید کے پاس ایک عالم دین پہنچے. انہوں نے بڑے زور سے، بڑے ڈانٹ کر دین کی بات کہی. تو ہارون رشید تو بڑے اچھے نیک آدمی تھے، معلومات والے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 پیغمبروں کو حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جا کر گفتگو کریں، دین کو سمجھائیں. اور یہ ہدایت دی اللہ نے، رب نے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں فرعون کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو. ہیں پیغمبر اور رب کا حکم پہنچانے کے لیے گئے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، دین کا حکم ہو رہا ہے نرمی سے گفتگو کرنے کا. تو ہارون رشید نے کہا کہ وہ فرعون تو کافر تھا، میں فرعون سے بدتر تو نہیں ہوں، ایک ایمان والا ہوں. اور تم ایک عالم ہو، پیغمبر تو نہیں ہو، تم موسیٰ اور ہارون سے تو تم بہتر نہیں ہو. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، وہ پیغمبر ہونے کے باوجود، سامنے والا کافر ہونے کے باوجود نرمی سے گفتگو کرنے کا. اور تم تو پیغمبر بھی نہیں ہو اور میں کافر بھی نہیں ہوں، اور پھر تم میرے ساتھ اتنا سخت لہجہ کیوں اپناتے ہو؟
تو حاضرین یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی ہدایت ایک دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، دوسری ہدایت تانے نہ دیں۔ تانے دینے کا بھی بڑا مزاج بن چکا ہے سیاست نے بھی، جس میں جو ہے مسجدوں کی اگر کمیٹی ہیں، محلے کے کمیٹیاں ہیں، نوجوانوں کے گروپ ہیں، یہ ان کو آمنا سامنا اور بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں۔ حق بات یہ نہیں کہ آپ کسی کو کھڑا کر کے اسے ذلیل کرتے رہے، حق بات یہ نہیں کہ آپ کسی کو سب مجمع کے سامنے جو ننگا کرے، اس کی پوری جو ہے توہین کرے، اسے راستے میں چلنے کے قابل نہ بنائے، قابل نہ چھوڑے۔ یہ حق بات کہنا نہیں ہے، یہ تو تانے دینا ہے۔ آگے فرمایا تیسری ہدایت، فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے لقب سے، برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ کسی کا آڑا نام ہے، اس آڑے نام سے اسے پکارا مت کرو، یہ بھی اس کو تکلیف دے گی۔ تمہارے لیے اس کے دل میں نفرت کا جذبہ بڑھے گا، محبت والا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ انداز ایسا اپنائیں جس سے دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ ایک اور جگہ پر حضور نے فرمایا کہ الا ادلکم بشیء اذا تحاببتم، فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہیں بتاؤں کہ جب تم اسے آپس میں کرتے رہو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا کہ سلام کیا کرو، سلام سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ سلام ایک دعا ہے دوسرے والوں کے لیے، دوسرے کے لیے ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آفات سے بچائے رکھے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں دیکھنا کہ فلان سے تو مجھے سلام کرنے کو دل نہیں کرتا، بھائی فلان سے تو مجھے اتنی تکلیف پہنچی، سامنے آتا اسے دیکھنے کو جی نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا ہوں میں، بڑی شان سے کہتے ہیں۔ تو سلام یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہیں چاہتے ہیں۔ یہ آپ زبان سے اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، رحمتیں بھی ہو، برکتیں بھی ہو، یہ دعائیں دی جاتی۔ تو فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے لقب سے پکارا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے اس سے بھری پڑی ہیں کہ کوئی لفظ کسی کو جو ہے گڈھا کہہ کر اسے پکار دیا، کسی کو لنگڑا، بیچارہ پیر سے معذور ہے اسے لنگڑا کہہ کر پکار دیا، کوئی آنکھ سے ذرا بنگا ہے اسے کانا کہہ کر پکار دیا۔ اگر کسی کی پہچان ہی وہ ہو گئی ہے اور پیچھے اسے اسی نام سے بولے تو لوگ پہچانتے ہیں تو ایک مجبوری ہے، اس لیے کسی کو نام سے اس نام سے کرے کہ بھئی یہاں وہ کانے بابو کہاں ہے، لنگڑے غفور بے کہاں، اس طرح اگر پوچھ لیں، مقصد یہ ہو کہ ان لوگ اسی نام سے ان کو پہچانتے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن سامنے بلا کر یا پیچھے تانے دے کر کہ فلاں نے کہا ہوگا، ہاتھوں سے اشارہ کرنا چھوٹے خط کی طرف، یہ بھی جو ہے برے القاب سے پکارنا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ ہر ایک کا اس کا اپنا نام ہوتا ہے، اور خاندان اور قبیلے اللہ نے بنائے پہچان کے لیے، کسی کے خاندان سے آپ اس کا تعارف کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو جن آیتوں کی تفسیر کر رہا ہوں انہی آیتوں میں ذرا اور نیچے ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں خاندان بنائے، تمہارے درمیان قبیلے بنائے، لتعارفوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، تمہاری پہچان کے لیے، تمہارے اپنے شان کے لیے نہیں ہے کہ تم شان کرنے لگو کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، تو میرے سامنے کھڑنے کے لائق بھی نہیں، تیرے اوقات بھی کیا۔ بڑی آسانی سے لوگ بولتے ہیں تیرے اوقات ہی کیا میرے سامنے بات کرنے کی۔ اوقات اللہ بناتے ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی جگہ پر تم کھڑے ہو جاؤ اور تم جو ہے اس کے جگہ پر کھڑے ہو، وہ تمہاری جگہ پر آ جائے، یہ عین ممکن ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہمیشہ کروڑ پتی نہیں رہتا ہے، کوئی باعزت ہمیشہ باعزت نہیں رہتا ہے۔ اللہ
کی اگر مرضی ہو، اللہ چاہیں تبھی وہ زندگی بھر باعزت رہتا ہے، ورنہ آن کی آن میں چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں محلے میں، شہر میں، دنیا بھر میں آدمی بدنام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جسے بدنام کرنا چاہے 7 کمروں کے اندر چھپ کر رہے تب بھی وہ بدنام ہو کر رہے گا، اور اللہ جسے نیک نامی سے نوازنا چاہے وہ 7 کمروں کے اندر چھپ کر بھی نیکی کرے، چھپ کر بھی تہجد پڑھے اور چھپ کر بھی اللہ سے روئے اور دعائیں کرے، اس کے اثرات اللہ دوسروں پر ڈالتے ہی اور اس میں نیک نامی اس کے لیے پیدا ہوتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ توہین کرنے پر اتر آئے، بے عزت کرنے پر اتر آئے، اسے کوئی جو ہے اکرام کرنے والا، اس کی کوئی تکریم و عزت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے دوسروں کا اکرام سیکھیں، دوسروں کی عزت دینا سیکھیں، عزت دے کر عزت لیا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے حقوق تو دینے کے تیار نہیں لیکن اپنا حق برابر مانگتے ہیں، ہم دوسروں کی عزت تو کرتے نہیں لیکن دوسروں سے عزت کی برابر امید رکھتے ہیں، ہم دوسروں کی خدمت تو کرتے نہیں لیکن دوسروں سے برابر خدمت کی امید رکھتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کبھی ساتھ نہیں دیتا ہے، اسے تو غیر کی طرح سلوک کرتا ہے، لیکن بڑا بھائی جب پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹے بھائی پر تانے دیتا ہے کہ وہ تو بڑا خوشحال ہے، مجھے ساتھ دے سکتا تھا، لیکن جو اس نے کیا اسے بھول جاتا ہے کہ یہ خوشحالی میں چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کر بیٹھا، باپ کے بعد کس طرح اس کی جائیداد کو اس نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ سامنے والا برا بھی ہو تب بھی اچھا سلوک کرے، یہ اونچا اخلاق ہیں۔ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان کام ہے۔ حضور نے فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ تعلق جوڑنے والوں کے ساتھ تو دنیا تعلق جوڑ لیتی ہے۔ وعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا اسے معاف کرو۔ عام طور پر اچھا سلوک کرنا آسان ہے، مگر کسی نے ظلم کر دیا اسے بھی درگزر کرو، اللہ کے حوالے کرو اور دل سے اسے معاف کر دو۔ اور کہا واعطی عمن منعک، جو تمہیں دینے سے منع کرتا ہے، جو اپنی خوشحالی میں تمہیں نہیں دیا تھا، آج اس کی حال بدحال ہے اور تم اب خوشحال ہو، تو یہ مت سوچو کہ اس نے خوشحالی میں، اپنی خوشحالی میں اس نے مجھے نظر انداز کر دیا تھا، مجھے دیکھا نہیں تھا، بلکہ تم اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی حدیث کے جو ہے وہ ہدایات ہیں، اللہ کے رسول کی ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے، خاص کر یہود نے، اہل کتاب نے، عیسائیوں نے بار بار جان سے مار دینے کی کوشش کی تاکہ آپ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں تو دین بھی ختم ہو جائے اور دین کا پیغام، دعوت، توحید سب ختم ہو جائے، اسلام نہ رہے، اس لیے ان کی کوششیں تھی۔ ایک بار بلا کر لے گئے، باہر بٹھایا، اوپر سے گھر کے اوپر سے ایک بڑا چٹان آپ پر گرانے کا انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول آپ یہاں سے اٹھ جائیے، ان لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ چلے گئے۔ ایک اور مرتبہ ایک دشمن خدا نے آپ کے لیے گڑھا کھودا، جس طرح جنگل میں ہاتھیوں کو گڑھا کھود کر اوپر سے پتے وغیرہ ڈال کر ہاتھی کو گرا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو گرانے کے لیے اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا گڑھا کھودا۔ مقصد یہ تھا کہ حضور کو تکلیف پہنچائے، نعوذ باللہ اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ پیر کچھ نقصان ہو جائے۔ وہ آئے، حضور آئے، قریب پہنچے تھے، جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ آپ یہاں سے واپس ہو جائے، انہوں نے آپ کے ساتھ جو برا ارادہ کیا ہے، آپ واپس چلے گئے۔ اتفاق یہ ہوا جس نے گڑھا کھودا تھا وہی دشمن خدا اس میں گر پڑا۔ اور لوگ، عربی کا ایک جملہ ہے، حدیث نہیں ہے، من حفر بئرا فقد وقع فی، من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فی، جو آدمی جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا تھا وہ خود اس میں گر پڑا۔ ایسے ہی ہوا یہ واقعہ، وہ خود گر گیا۔ اب لوگ نکالنے کے لیے سیڑھیاں دے رہے ہیں، رسی ڈال رہے ہیں، ہاتھ دے رہے ہیں، ہر چیز ان کے لیے چھوٹی ہو جا رہی، کسی چیز کو پکڑ نہیں پا رہا ہے۔ حالانکہ وہ گڑھا اتنا گہرا نہیں تھا، اتنا اندر نہیں تھا، لیکن پھر بھی
कुदरती तौर पर कोई चीज उनके हाथ तक नहीं पहुंच रही थी। वो दुश्मन समझ गया कि ये तो इसलिए हो रहा है कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ अजियत का और तकलीफ का ख्याल किया और उनके लिए शर वाली चीज मैंने सोची। अब मुझे अंदाजा हो गया कि अगर मुझे बचाना चाहे तो मोहम्मद ही बचा सकते हैं, कोई और बचा नहीं सकते हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जो है बिस्मिल्लाह कहकर हाथ डाली तो वो गड़ा इतना मामूली गहरा था, लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियां वहां छोटी पड़ जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक वहां तक पहुंचा। आपने उसे हाथ देकर ऊपर को उठा दिया और आप वहां से निकल आए। अब जरा सोचिए, आपके लिए गड़ा खोदा गया और आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन गिर जाता है और फिर बचाने के लिए आप आगे बढ़ के ठाते हैं। ये हदीस यही है, अहसिन इला मन असा इलैक, कि जो तुम्हारे साथ बुराई का सलूक करता है तुम उसके साथ अच्छाई का सलूक करो। कई वाक़े ऐसे हैं, सिर्फ आपके अखलाक को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं उनकी तफसीलात इस वक्त सुनाऊंगा, बात बहुत दूर चले जाएगी। तो फरमाया कि कहा कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, दूसरों को बुरे लक़ब से पुकारा मत करो, बुरे नाम से मत पुकारा करो। और बिइसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, ईमान लाने के बाद भी इस तरह बुरे लक़ब से पुकारना और ताने देना बहुत बुरी बात है। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और फिर भी जो तौबा ना करे इन बातों से दूर न रहे, वो जालिम लोगों में से, इन बातों से बचा करे। हाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा ये है कि लोग आपस में एक दूसरों का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें, बच्चों से शफकत वाला मामला करें, बच्चे माँ बाप का अदब करें, माँ बाप बच्चों पर शफकत का मामला करें, माँ बाप जो है बच्चों का हक अदा करे और बच्चे माँ बाप का हक अदा करे। हज़रत उमर के ज़माने में एक साहब ने मुकदमा दर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। हज़रत उमर ने उसको बुला भेजा और बेटे से पूछा, ये तुम्हारे बाप की शिकायत है? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे बाप हैं, इन्होंने मेरा कोई हक नहीं अदा किया। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने बांदी से निकाह किया और मैं उसके नतीजे में पैदा हुआ। बांदी कोई तरबियत याफ्ता नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती है, तरबियत याफ्ता नहीं होती। इन्होंने बीवी के चुनने में भी जो है सही तौर से बीवी नहीं चुना। और दूसरा है कि मेरा नाम भी इन्होंने सही नहीं रखा जिसके माने सही हो, जुअल करके नाम रखा है। जुअल गोबर में रेंगने वाले कीड़े को कहते हैं, नाम भी इन्होंने मेरा सही नहीं रखा है। और फिर तीसरा, 3 बातें उन्होंने हज़रत उमर के सामने रखा। अल्लाह के नबी के जो सहाबी थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं और आपके पास इस तरह के फैसले आते हैं और आपने इनको सुनकर कहा कि भाई तुमने बेटे का इतने सारे हक अदा नहीं किए और फिर आकर कह रहे हो कि बेटा मेरा हक अदा नहीं कर रहा है, यहाँ से चले जाओ, तुमने हक इनका अदा नहीं किया और तुम क्या इनसे हक का मुतालबा करते हो। इस्लाम में चाहता है कि बड़े भी हक अदा करे, छोटे भी हक अदा करे, एक दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, तब जाकर समाज में जो है सुकून रहेगा, घरों में जो है अमन रहेगा, आफियत रहेगी। वरना जाहिर है कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती रहेगी। मुझे याद आया हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका मज़ार जो है दिल्ली में है। निजामुद्दीन के नाम से जो है, निजामुद्दीन औलिया के नाम से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, वो हजरत ही के नाम से चलती है। बड़े हिंदुस्तान के मशहूर बुजुर्गों में से एक हजरत जो है मशहूर बुजुर्ग हैं। उनके पास कोई साहब आए और कहा, हजरत मेरे घर के सामने एक साहब कांटे फेंकते हैं रोजाना मेरे चलने के रास्ते में, मैं चाहता हूं कि उनके घर के सामने कांटे फेंकूं, आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया, भाई तुम्हारे घर के सामने वो कांटा फेंके, तुम उसके घर के सामने कांटा फेंको, कोई और किसी के घर के सामने कांटा फेंके, इस तरह तो जमीन कांटों से भर जाएगी, चलने फिरने के लिए जगह नहीं होगी। बेहतर है कि तुम उन कांटों को रास्ते से हटाओ और चलना सीखो।
ہر کوئی دوسرے کے راستے میں کانٹا پھینکے گا تو زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائے. حاضرین، میں نے سورہ حجرات میں دوسرے رکوع کی صرف ایک آیت کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے. ان 3 ہدایات کو پھر ایک بار میں واپس کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. پھر دوسری آیت سے آپ اس کا خلاصہ، اس کی تفصیل آپ آئندہ جمعہ سنیں گے. تو پہلی آیت میں پہلی بات یہ فرمائیں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اس میں فرمایا کہ مرد حضرات مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ بہتر ہوں، اس لیے دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ. یہ پہلی نصیحت تھی. اور دوسری نصیحت تھی ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے مت دو. اور تیسری نصیحت تھی ولا تنابزوا بالالقاب، کہ دوسروں کو برے نام سے برے لقب سے مت پکارا کرو. یہ سب باتیں یہ 3 باتیں اس آیت میں بتائی گئی. چوتھی 5ویں بات نیچے کی آیت میں ہے، اسے آپ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنیں گے. اور یہ نصیحتیں اللہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ آپس میں جھگڑے نہیں، مل جل کر رہیں. یہ جھگڑے کے اسباب ہیں، اللہ اس کی نشاندہی فرما کر ان پر نصیحت ہمیں کر رہا ہے. اس لیے کہ اوپر کی آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہا کہ اگر 2 مومنین کے گروپ لڑ پڑ جائیں تو تم ان کے درمیان صلح کرو. پھر نیچے فرمایا اسی آیت کے بعد کہ آخری آیت میں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. کفار سب کے سب ایک برادری ہیں، مسلمان سب ایک برادری ہیں. اگر تم یہ سوچو کہ وہ تو مسلم سے کیا، اگر ہم نے بدنام کر دیا، اگر ہم نے اسے برا کر دیا تو کیا فرق پڑے گا، نہیں، دوسرے اس قوم کو برا سمجھیں گے. پورے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس طرح آپس میں لڑا مت کرو، مل جل کر رہو. اور لڑائی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو اللہ نے گنانا شروع کیا. اس آیت میں 3 سبب بیان فرمائے جن کو میں نے بتایا. اور 3 سبب کے بعد اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھی ان برائیاں کرنا بہت بری بات ہے. ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرتا اور بچتا نہیں ان برائیوں سے، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے. اس کے بعد کیا آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہاں سے اللہ کیا نصیحت فرما رہے ہیں اور آگے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے اسے آپ آئندہ جمعہ سنیں گے. اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.